صحابی حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ، تم یوں کہو میں اللہ پہ ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پہ جم جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ کس چیز پہ جم جاؤ؟ کیسے جم جاؤ؟ کس چیز میں استقامت اختیار کرو؟ دوستو استقامت دعوے میں نہیں ہوتی، استقامت تو عمل میں ہوتی ہے۔ آج کی تقریر میں جہاں میں ایمانیات پہ گفتگو کروں گا، میں دو اہم باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس کا گہرا تعلق، دوسرا یہ کہ ایمان جو ہے وہ کوئی سنی سنائی چیز کا نام نہیں ہے، وہ شعوری عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین المعاملہ، دین معاملے کا نام ہے، معاملات کے درست ہو جانے کا نام ہے، ڈیلنگز کے کلین ہو جانے کا نام دین ہے۔ صدق اور امانت کا نام دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کے دو لقب تھے، صادق اور امین۔ صدق نظری چیز ہے، تھیوریٹیکل چیز ہے، امانت اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے۔ آپ صدق اور سچائی کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو یہاں ایمان کو نہیں، آپ پورے کے پورے دین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ معاملے کی درستگی کا نام ہے۔ الدین المعاملہ، دین معاملے کے درست ہو جانے کا نام ہے۔ اور دین کیسے پھیلا ہے؟ بھئی ایسے ہی تو پھیلا ہے کہ ایک شخص ہے، اچھا بھلا ڈاکو ہے، یہ غفاری قبیلہ سارے کا سارا، ابو ذر غفاری کا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا۔ اب جو لوگوں نے دیکھا ابو ذر غفاری کو کہ مکے سے ہو کے آیا تو یہ تو کوئی اور چیز بن کے آ گیا، اچھا بھلا دہشت گرد آدمی، اور وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ ظلم کا جواب پیار سے دے رہا ہے، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل رہا ہے، معاملے میں سیدھا ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک نفس کا پیکر تھا جس سے ایک دہشت ہوتی تھی، وہ سراپا الفت کا سراپا بن گیا ہے۔ تو ہر شخص کو سوچنا پڑا کہ یار یہ کہاں سے ہو گیا ہے، یہ کیا بن کے آ گیا ہے، اور یوں دین پھیلا۔ اب دیکھیے ایمان کی تعریف ہوگی۔ ہم تو ایمان صرف اتنا جانتے ہیں نا، یہ پڑھ کے وہ ایمان فصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان موت پہ مکمل ہو گیا، ادھر ہماری موت آئی، ادھر ہی مکمل ہو گیا۔ ہم ایمان کو صرف اسی حد تک ہم نے یاد کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے حضور ایمان کی تعریف کس طرح سے فرماتے ہیں اور کیا معیار دیتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں۔ ایک جملہ، ایک ارشاد جو آپ جمعہ کے ہر خطاب میں فرماتے تھے، خطبہ جمعہ کا، اور آپ نے بار بار سنا ہوگا لیکن ہماری بدنصیبی کبھی غور نہیں کرتے اس پہ۔ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ خطبہ جمعہ کے خطبے کا حصہ، یہ خطبہ جمعہ میں حضور ہمیشہ فرماتے تھے لا ایمان، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں، جو شخص صاحب امانت نہیں ہے، امین نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، جس کی انٹیگریٹی نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ودین، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے، لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں، جو وعدے کا پکا نہیں، زبان کا سچا نہیں،
اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا اسلام سے دین کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا دیکھیے، بہت اہم بات، اس پہ ذرا دھیان دیجئے۔ آپ نے جو منافق کی علامات بتائی ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ ایمان ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اقرار باللسان ہو، تصدیق بالقلب نہ ہو، وہ منافق ہے۔ لیکن آپ نے جو اس کی علامات بتائی ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے، کہ اگر یہ چار اس شخص میں صفات پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کر جائے، اذا خاصم فجر، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیوں پہ اتر، بد زبانی پہ، اخلاقی پہ اتر، وَإِذَا کسی سے عہد کرے تو عہد اڑے۔ فرمایا یہ چار صفات جس شخص میں ہوں گی سمجھ لو پورا پکا منافق ہے۔ تصدیق بالقلب، کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، خواہ وہ لا الہ الا اللہ کا اونچا اونچا ورد کرتا پھرے۔ اس لیے کہ ایمان، یہ جو چار صفات بتائی گئی ان بالکل الٹ ہو جانے کا نام ہے، کہ بات کرے تو سچ بولے، امانت دی جائے تو امانت دار ثابت ہو، کسی سے جھگڑا ہو تو ذرا تحمل اور صبر سے کام لے، اور وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اب یہ چار صفات اگر آگے مومن ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ تصدیق بالقلب ٹھیک ہے اندر۔ دیکھیے یہ لٹمس ٹیسٹ بتا، لیبارٹری میں ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تیزاب ہے ہی نہیں، لٹمس دیتے تھے نا جی، اگر وہ نیلے سے ہو جاتا ہم دیتے تیزاب ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر یہ چار صفات ہیں تو منافق، ان صفات کے الٹ ہیں تو مومن۔ لیکن ان صفات کا تعلق دعوے سے نہیں ہے، چاروں کا عمل سے ہے، رویے سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔